ایک کو زہر میں تڑپتے دیکھا، کبھی 10 مرتبہ گزری ہے، ایک کا ساتھ میز پہ بچھڑتے دیکھا، ایسے آنسو گرنے لگے۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں حضرت علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا، ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کی کمر پہ دعا دیتے رہے۔ جب سب چلے گئے تو جبریل ظاہر ہو گئے، یا رسول اللہ، آگے کھڑے ہو کے خاموش، یا رسول اللہ، بل پر بہت دروازے پر کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ جہاں ہم کو بہت ہی خوشی بغیر نہ جا سکے، وہ کتنا بڑا دربار، ہم نے ہمارا یہ سور الہدا بادشاہ بہت بڑی سیرت کی کتاب ہے، اس سے میں یہ سارا واقعہ کہتا ہوں۔ محمد یوسف صالحی ہے شام کے بہت بڑے محدث، عمر پر لوگ آ کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ نے جواب دیا تو کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں نے سلام کیا ہے، جب سے روح نکال رہا ہوں کبھی کسی کو سلام کروں، اور آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے کہا تھا پوچھ کے اندر جانا، اجازت ملے تو چلے جانا، اجازت نہ ملے تو واپس آ جانا۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ آنا چاہیں تو لے آنا اور رہنا چاہیں تو چھوڑ کے واپس آ جانا۔ محمد رسول اللہ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فاضطر بالليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى فلسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وارحم إن شانئك هو الأبتر۔ یا علی کی شان ہے، آپ نے کہا اگر میں تو تمہیں جان دکھا دوں، کہنے لگے میری بات کو گڑبڑی تو میں گڑبڑی تو اللہ نے میرا تو کبھی ہاتھ لگا، یہ تو اللہ کا عمل ہے، اللہ کے عمل کو پورا کرو۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے کہا الصلاۃ ما ملکت ایمانکم، یہ باہر سمجھنا یہ آیا ہوا ہے الصلاۃ ما ملکت ایمانکم، میری امت کبیر بھائی کے لوگوں ایک نماز نہ چھوڑنا، اور یہ اپنے ماتحتوں پہ ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، غریبوں پر، نوکروں پر، غلاموں پر ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، حقوق اللہ، حقوق العباد، سارا دین کو لفظوں میں بیان کر دیا۔ جب آواز اور کمزور ہوئی تو پھر کہا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، پھر کہا اللہم رفیق البحر، باقی آنکھیں جیسے۔ اور اسی جگہ میں پڑھا تھا، مجھے یاد نہیں آتا کہ ملک الموت نے جب آپ کی روح نکالی تو اسی بھی کھائے گئے، اور جبریل کی وقت باتیں بھی ٹھہرے، جب آپ نے کہا کہ اللہ کے عمل کو پورا کرو تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ اگر میرا بھی آج دنیا میں آپ نے دن ہے، آج کے بعد میں کبھی نہیں آؤں گا، وہی کا مبارک سلسلہ بس آپ کے بعد ختم ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ اتنی بڑی ہستیوں کو اٹھایا اور جب یہ ریشمی رومال کی تحریک میں شکل کے رحمہ اللہ اور مولانا جیب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہاں گرفتار ہوئے فائٹ سے، تو 3 سال کے بعد ان کو معاہدہ میں دے دیا، ان کی واپسی ہوئی اور یہاں پر پیش طرح تو وہ جج کہنے لگا اپنے سے تمہیں پتا ہے اس جوڑ میں تمہیں پھانسی مل سکتی ہے، تو ان کے کندھے پر چادر تھی، انہوں نے چادر اٹھایا، اس لیے بندہ اپنا کپڑا ساتھ لے کر ہے، مرنے والے کے لیے تو بہت دور ہے جگہ اللہ سے راضی۔
عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ بنو امیہ میں ایک مثالی خلیفہ اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ رکھا گیا۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو رجا بن حیوہ کو خلافہ فرمایا کہ میرا چچا عبدالملک مرا جو پہلے خلیفہ تھا، جب میں نے اس کو قبر میں اتارا اور اس کا کفن کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ گیا تھا، رنگ کالا سیاہ ہو گیا۔ عبدالملک کی جو سیب کی طرح اتنا سرخ و سفید تھا۔ جب میں نے ولید کو اتارا تو اس کو بھی میں نے دیکھا تو اس کا چہرہ کالا ہو گیا تھا، وہ قبلے سے ہٹ گیا۔ پھر میں نے سلیمان کو قبر میں اتارا، جب اس کے کفن کو کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ گیا تھا، وہ رنگ کالا ہو گیا تھا۔ اور سلیمان کی میت کو جب قبر کے قریب کیا گیا تو وہ ہلنے لگا۔ اس کے بیٹوں نے کہا ہمارا باپ زندہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا زندہ نہیں، اللہ کی قبر جلدی شروع ہو گیا، اندر ڈالو اندر ڈالو۔ تو راجا سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھ لینا میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ جب ان کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو ایسے آواز چلی اور ایک پرچہ ایسے لہراتا ہوا کہ ان کے سینے پر گر گیا۔ جب اس بچے کو اٹھا کے دیکھا گیا تو اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ وبرأۃ من عبد العزیز من النار۔ پہلی سطر تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوسری سطر تھی اللہ نے عمر کو جہنم سے نجات دی۔ سید کے قبر میں ڈال دیا۔ تو رجا بن حیوہ کے قاضی سے شام دمشق ہے، قبر میں اترے، اطمینان کے کفن کو کھول کے دیکھا تو چہرہ قبلے کی طرف تھا اور یوں لگتا تھا جیسے چودھری کا چاند قبر میں آ گیا۔ تو میرے عزیزو، جانے والے کے لیے تو خوشیوں کا مقام ہوتا ہے اور پچھلوں کے لیے دکھ ہوتا ہے۔ خاص طور محمد شاہ صاحب جیسے میں تو آج پہلی دفعہ یہ مسجد دیکھ رہا ہوں، یہ عمارت دیکھ رہا ہوں، یہ سارا کچھ دیکھ رہا ہوں اور ماشاء جو ان کی قبر کو سلام کر رہا ہوں کہ کیا درویش آدمی، دنیا سے بے رغبت، سیدھے سادے کپڑے، سیدھا سادہ لباس، نہ کوئی ٹچ پچ، نہ کوئی آگے پیچھے کٹو بچو، اور آپ کو کیا کچھ دے کے چلے۔ جب تک یہ آباد رہے گا ان کے لیے صدقے جاری ہے، آپ سب ان کے لیے صدقے جاری ہے، آپ سب ان کے لیے مفتی حامد ہوں، یہ باقی اساتذہ ہوں، بچوں، آپ سب ان کے لیے صدقے جاری ہیں۔ اور یہ ریلے کا ریلا ہے اجر و ثواب کا جو ان کی طرف جا رہا ہے اور ہر آنے والا دن